تو یہ سعادت ہے، یہ خوش نصیبی ہے، وہ اطراف میں بھی آتے ہیں، پر آپ کے ذہنوں میں ہے کہ مسلسل 4 سال جو ہے اشرف اور الحرام علی مسجد میں صبح کی جو مجالس ہوتی تھی ان سے ان کا خطاب رہا. تو بہرحال میں اس وقت مثلا ان کو لانے سے پہلے ایک تو مجھے یہ کہنا ہے کہ آج کی جو مخصوص مجلس ہے رکین انجمن درستین کے حوالے سے، اس میں جب اختتامی مجلس پہ تابوت چوتھے امام کا برآمد ہوگا تو وہ اسے مخصوص انداز میں آج بلکہ شام ہی سے انہوں نے پوری جو علی مسجد کی بلڈنگ ہے اس کو ملبوس کر رکھا ہے سیاہ لباس میں. تو ایک مخصوص کیفیت طاری ہوئی ہے. اس میں یہ جادو جو تابوت ہے وہ باہر سے آئے گا اندر، تو اس میں نبی عباسی سے لے کے آئے گا. یہاں سے نکلا ہے خون، رومال سے خون پونچھ رہا ہوں، ٹیشو منگوا دیجیے وہ میں پسینے کے لیے اندر آئے گا. اور پھر ان کا سلسلہ ان کے 10 انجمنیں میں سمجھتا ہوں کہ اطراف فیصل سے اور مقامی حوالے سے انہوں نے ان کو مدعو کر رکھا ہے. تو ماتم کا خاص سلسلہ ہوگا. بہرحال آپ سے اس میں بہت شرکت کی صدا ہے. جعفر رضوی اور شیخ علی عباس اور ان کے جو تمام ساتھی آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان کی ہمتوں، ان کے جذبوں، ان کی محبتوں، ان کی عقیدتوں کے لیے دعا کیجیے کہ رب کائنات معصومین کو سلامت رکھے. اور یہ نکلا ہے خون، جو مخصوص مرحومین یہ نکلا ہے خون، تو خون رومال سے پونچھ رہا ہوں تو اس سے پسینہ پونچھے. ملک و ملت کے ایصال ثواب کے لیے، اور وہ مرحومین جن کا تعلق باراستہ آپ سے ہے، ایصال ثواب کی بلندی کے لیے آپ سے گزارش 1 بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص تلاوت. تو قبلہ علامہ حسین عباس صاحب سے گزارش کہ وہ آج کی اس مخصوص مجلس سے ہم سے خطاب فرمائیں. پر محمد و آل محمد بلند الصلاۃ. صلی اللہ سجاد کا اگر دل میں تیرے پیار نہیں ہے، خود سوچ کے سجدہ تیرا بیکار نہیں ہے. بیعت کا بدل چور، خلافت کی جبی زر، لڑتا ہے مگر ہاتھ میں تلوار نہیں ہے. دربار میں بیمار کے خطبے کی کڑک سن، دربار میں بیمار کے یہ میرے دونوں پنکھے بند کروا دو. پابند مشیت ہے، گرفتار نہیں ہے. واہ. علی حق نعرہ حیدری. تھوڑی ہماری کی آواز 15-20 منٹ تھوڑی راحت دے دیں. ٹھیک سمجھ ٹھیک. حیدر کی ولایت ہے یا اللہ کی امانت، اور اللہ کی امانت میں خیانت نہیں ہوتی. تم دشمن زہرا سے رکھنا نہ کوئی تعلق، اس جرم کے مجرم کی ضمانت نہیں. برائے تاجل وجد دوران جل اللہ تعالی فرج و شریف علیہ السلامات. برائے بلندی درجات جمیع شہداء ملت جعفریہ عادتاً نہیں عبادتاً صلوات. الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہم ارزقنا زیارت الحسین علیہ السلام فی الدنیا وفی الآخرۃ شفاعۃ الحسین علیہ السلام واکتبنا مع الزکار الحسین علیہ السلام واجعلنا من الباقین فی عزاء الحسین علیہ السلام واحشرنا تحت اللواء الحسین علیہ السلام وادخلنا الجنة من باب الحسین علیہ السلام بحق محمد و آلہ الاطہار. برائے قبولیت عطیہ ہدیہ الصلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الامی العربی العبدہی الہاشمی القرشی المکی المدنی شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا نور الہدا کہف الورا مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم حبیبنا و حبیب الہ العالمین ابی القاسم ابی الزہراء محمد ثم الصلاة والسلام على السید المطہر والامام المظفر والشجاع الغضنفر ابی الشبیر والشبر قاسم طوبہ و سکر اشجع المتین اشرف المکین العالم المبین الناصر المعین الولی الدین الوالی الولی السید الرضی الامام الوسیع الحاکم بالنص الجلی المخلص الصفی مظہر العجائب و مظہر الغرائب و مفرق القطائب و شہاب الثاقب نقطۃ دائرۃ المطالب اسد اللہ الغالب مطلوب کل طالب غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب وعلى آل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ولعنت اللہ علی جمیع اعدائهم من یوم اعاد نطفتهم الى قیام یوم الدین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب اللہ الناطق والقرآن الصادق والنور الساطق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین صدق اللہ العلی العظیم اللہم صل علی امیر المؤمنین وارث النبیین کامل الملحدین یاسوب المسلمین نور المجاہدین زین العابدین تاج البقائین اصبر الصابرین افضل القائمین قاتل الناکسین والقاسطین والمارقین فاتح البدر والأحد والخیبر والخندق عین اللہ وجہ اللہ جنب اللہ لسان اللہ ید اللہ الذی قیل فی شانہ النظر الی وجہ علی عبادہ حب علی عبادہ ذکر علی عبادہ سامعین زیوی کا موالیان حیدر کرار عاشقان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام تشریف فرما ہے۔ سلسلہ گفتگو کا آغاز بارگاہ لم یزل لا یزال میں حمد کے چند کلمات کے ذریعے کرنا چاہتا ہوں۔ انڈو پاک کی خطابت اور پوری دنیا میں خطیب جب ممبر پہ آتا ہے تو عربی میں خطبہ پڑھتا ہے۔ اس کی ابتدا میں خدائے لم یزل کی الحمد کی جاتی ہے، بعد از الحمد درود پڑھا جاتا ہے ذات مصطفیٰ پر، پھر ذات امیر المومنین پر، پھر آل محمد پر، پھر برات کی جاتی ہے ان سے جو ان کے دشمن ہیں۔ اس میں سے 50%، 70% یا چلیے 100% ہی آپ کو سمجھ میں آتا ہے، لیکن میں اسی خطبے کا لب لباب بطور حمد، بطور درود، بطور برات اردو میں بیان کر کے سلسلہ گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ حمد ہے اس وحدہ لا شریک خدا کے واسطے جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، بے مثال بھی ہے، بے نظیر بھی ہے،
جو وحدہ لا شریک ہے، نہ جس کی مثل کوئی ہے، نہ جس کی نظیر کوئی ہے، نہ جس کی مثال کوئی ہے، وہ تنہا ہے، وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے، وہ ون اینڈ اونلی ہے، وہ ایسا وحدہ لا شریک ہے کہ اس کی وحدانیت کی سب سے بڑی دلیل کو علی کہا جاتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل کو علی کہا جاتا ہے۔ حق رکھتے ہیں آپ کہ ہم نے جو دعویٰ کیا اس پر دلیل لے، اور دلیل میں دے رہا ہوں، یہی مزاجوں سے آشنائی ہے۔ اللہ کی سب سے بڑی دلیل کو علی کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا؟ اس لیے کہ بندے آتے علی کو اللہ بناتے تھے، علی سجدے میں سر رکھ کے اس کی پہچان کراتا تھا۔ وہ آ کے علی کو عہدہ خدائی دیتے تھے۔ علی اس کی اللہ صلی اللہ محمد، علی اس کی وحدانیت کی سند ہے۔ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کی تسبیح پڑھتا تھا۔ اب درود کا حصہ پڑھ دیں۔ درود و سلام ان ہستیوں پر کہ جن پر درود پڑھ کے انسان دنیا میں بھی سرفراز ہوتا ہے، آخرت میں بھی سر بلند ہوتا ہے، اور تاب صبح قیامت لعنت ہو اس شجرہ ملعونہ پر، تاب صبح قیامت لعنت ہو اس شجرہ خبیثہ پر کہ جن کی ولدیتوں کے فیصلے جرگوں میں ہوتے تھے، برابری علی کی کرتے تھے۔ یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، فیصلہ پھر بھی نہیں ہوتا تھا۔ ہاں، آج انہیں زمانہ علی کے مقابلے میں لا رہا ہے۔ غلیظ ترین کردار تاریخ کے زمانے نے آل محمد کے مقابلے میں لائے، چاہے وہ ائمہ معصومین میں سے حسین ہو یا حسین کا بیٹا علی زین العابدین ہو۔ سلسلہ گفتگو کا میں نے آغاز کر دیا۔ بھئی 26 محرم الحرام ہے نا، در حسنین کے زیر اہتمام علی مسجد میں ذکر ہے علی کا۔ پہلا جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ خطبہ مولا سجاد بھی ہو چکا، اور بھی بہت سے مطالب مولا سجاد کی مناسبت سے ہو چکے۔ میں نئی جہت سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، لیکن تعارفی جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کسے کہا جاتا ہے علی زین العابدین؟ کسے کہا جاتا ہے علی سید الساجدین؟ شام میں جس کی شجاعت کے چرچے پہنچے اسے علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے۔ بھائی بڑے بڑے میدان سے بڑی بڑی حالت میں علی سے بچ کے بھاگے تھے نا، زندہ باد سنتے آئیے گا، سب بھاگیے گا۔ تو علی کی شجاعت کے تذکرے شام میں پہنچے تھے، جس کی شجاعت کے تذکرے شام میں پہنچے اسے علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے۔ اور جو شام کے دربار میں علی کی شجاعت کو مجسم دکھلا دے اسے سجاد۔ آباد رہیے، اگلا جملہ سنبھالیے گا۔ جو سنا کی نوک پہ قرآن پڑھے، خطبہ مولا سجاد سن چکے آپ مجھ سے، لیکن میں نے ایک نیا جملہ دے کے بات کو آگے بڑھانا ہے۔ جانتے ہیں نا اس خطبے میں مولا سجاد نے یزید کے دربار میں علی پڑھا تھا، جو سنا کی نوک پہ صامت قرآن کی تلاوت کرے اسے حسین کہا جاتا ہے، جو تلواروں کے سائے میں علی علی کرے اسے سجاد۔
سمجھ رہیے، اور میں بخل نہیں کر رہا، جو جکڑا ہوا کڑیوں میں ہو، یہ لفظ بدلتا ہوا، آنکھوں پہ ضبط رکھیے گا، جو تلوار سے فوجوں کو کوفہ تلک بھگائے اسے حسین ابن علی کہا جاتا ہے، جو تلوار سے فوج اشتیا کے سر اڑائے اسے حسین ابن علی کہا جاتا ہے، اور جو اپنی زنجیروں کو یزید کے گلے میں ڈال کے اسے شام میں دفن کر دے اسے سجاد۔ اسے علی زین العابدین کہا جاتا ہے، اسے سید الساجدین کہا جاتا ہے، جو تسلسل حسین کو لے کے آگے بڑھا۔ تسلسل کی ابتدا کہاں سے ہوئی تھی؟ دربار ولید سے، کہ جب ولید کے دربار میں بیعت کا مطالبہ کیا گیا۔ دیکھیے یزید نے خود کیا تھا، لیکن دربار ولید میں نمائندہ تھا اس کا، اور شام کے دربار میں خود یزید تھا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے کیا کہہ کے انکار کیا کہ اِنَّا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ۔ کوئی تشریح نہیں کروں گا، صرف امام حسین کے خطبہ پڑھ کے ایک جملہ دے کے بات کو آگے بڑھاؤں گا، کیونکہ مجھے پہنچانا ہے آپ کو کہ تسلسل کو کیسے باقی رکھا۔ کہا اِنَّا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ومحل الرحمہ۔ حمزہ درکار ہے، اس کے لیے کم از کم تشریح کرنے کے لیے میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھ جاؤں گا۔ ایک جملہ مجھے پہنچانا ہے اور پھر آگے پہنچ جانا ہے۔ جو میں پہنچانا چاہتا ہوں تسلسل کیا تھا۔ ادھر ولید نے دربار میں مطالبہ کیا بیعت کا، حسین نے خطبہ پڑھنا شروع کیا، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ومحل الرحمہ بنا فتح اللہ وبنا ختم اللہ ویزید رجل فاسق شارب الخمور وراکب الفجور ومعلن بالفسق وقاتل نفس المحترمہ مثلی لا یبایع مثلا۔ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ جب حسین ابن علی نے یہ پڑھانا، حسین دربار سے نکلنا چاہتے ہیں، مروان آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے ولید سے کہا اگر آج حسین کو جانے دیا پھر حسین تیرے قابو میں نہیں آئے گا۔ جملے میرے نہیں، اتنا کہنا تھا۔ حسین نے تمسخر پرے چہرے کے ساتھ اس کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا یبن الزرقاء، ارے بازاری واقع بیٹھے، ہاتھ اٹھتے سلامت رہے۔ جملہ آگے آگے انتظار کروایا۔ حسین نے کہا جو مجھے آج قتل کرنے کا ارادہ کرے وہ بھی پلید النسل ہے، جو قتل کرے وہ بھی پلید النسل ہے۔ کیا بات رہے؟ وہ پلید و نسل ہے۔ حسین نے کہا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اس جیسا کون ہے اور حسین جیسا کون ہے؟ حسین جیسا پہلا دکھاؤں، حسین کے بعد سجاد ہے۔ ہر امام حسین جیسا ہے، کہا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اب اس تسلسل کو مولا سجاد نے برقرار رکھا اور شام کے دربار میں برقرار رکھا۔ کیسے برقرار رکھا؟ سنت الہیہ کے تحت برقرار رکھا۔ اب سنت الہیہ کے تحت کیسے رکھا؟ اس مقدمے کو یہی روک رہے ہیں۔ ایک مقدمہ اور لانا چاہتا ہوں، 2-3 جمع کریں گے اور پھر نتیجہ آپ تلک پہنچانے میں آسانی ہوگی۔ قرآن کھولیے، سورہ بقرہ، آیت کا ایڈریس 161۔ ان الذین کفروا، بتحقیق وہ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا، اور وہ مر گئے، کس حالت میں؟ وہم کفار، اس حالت میں کہ وہ کافر تھے۔ میرے اللہ مر جو گئے چھوڑ دے،
کا رکو اولئک علیہم وہ ہیں لعنت اللہ علیہ ان پر اللہ کی لعنت ہو. بھیج دی اللہ, ٹھیک ہوگی بات. کا والملائکتی صرف میری نہیں ملائکہ کی بھی لعنت ہو. میرے اللہ, ٹھیک ہوگی بات. کا نہیں والناس اجمعین اور تمام لوگوں کی بھی لعنت ہو. تو یہ سنت الہیہ ہے یا نہیں ہے کہ جو کافر ہے اس پہ لعنت کی جائے؟ اور صرف اللہ نہیں ملائکہ بھی کریں, اور صرف ملائکہ نہیں سارے بندے بھی مل کے کریں. یعنی 3 گروہ بنے جو لعنت کر رہے ہیں, اللہ, ملائکہ اور مولائی. والناس اجمعین سارے کے سارے لوگ جو لعنت کر رہے ہیں. یہ 3 گروہ کچھ اور بھی کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ قرآن سے پوچھ لیتے ہیں. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. وہ تین گروہ اللہ, ملائکہ اور ناس, یہ درود بھی پڑھ رہے ہیں. میں تو نہیں کہہ رہا, قرآن کہہ رہا ہے یہ تینوں لعنت بھی کر رہے ہیں. تو قرآن کا مزاج یہ ہے درود بھی پڑھنا پڑے گا, لعنت بھی کرنی پڑے گی. اور یہی جملہ عارف زمان حضرت علامہ تقی بہجت علی اللہ مقامہ سے پوچھا گیا کہ درود افضل ہے یا لعنت افضل ہے. میں آپ کی بات نہیں کر رہا, ہم جیسا کوئی کند فکر ہوتا تو الجھ پڑتا. شرم نہیں آتی, درود اور لعنت کو ملا رہے ہو کہ بنا الجھے نہیں. کا کیا کہا؟ کا درود افضل ہے یا لعنت افضل ہے؟ کہا لعنت کی مثال ہے تصفیہ کی اور درود کی مثال ہے تحیہ کی. نہیں پہنچی بات, دقیق ہے, حل کرنا پڑے گا. تصفیہ کہتے ہیں صفایا کر دینا, تحیہ کہتے ہیں آمادہ کرنا. بھائی اللہ سلامت رکھے, مجھ سے پہلے منتظم ناظم ممبر اعلان کر رہے تھے نا کہ در حسنین والوں نے باہر بھی جو ہے ایک سوگ کی فضا بنائی ہوئی ہے. یہ سوگ کی فضا انہوں نے بنائی, اللہ انہیں سلامت رکھے. سب سے پہلے کیا کیا؟ مقام کو پاک کیا, صاف بھی کیا, پاک بھی کیا. یوں ہی آپ کے گھروں میں ہوتا ہے, کوئی آپ دعوت دے کسی کو ہمارے گھر میں آئیے گا تو سب سے پہلے گھر کی صفائی کرتے ہیں, پھر مہمان کو بلاتے ہیں. کہا لعنت ہے صفایا کرنا, درود ہے بلانا. پہلے لعنت کر کے منکروں کو دل سے نکالا جاتا ہے, پھر درود پڑھ کے علی کو بلایا. توجہ ہے آپ کی؟ اللہ صلی اللہ محمد. اگر یہ بلند تھی تو پھر ذرا آہستہ صلوات کی تلاوت فرما لے آپ. زندہ باد. توجہ ہے نا آپ کی؟ بہت اچھا سماعت فرما رہے ہیں. اور میں دیے گئے ٹائم سے ایکسیڈ نہیں کروں گا. کیوں؟ کیونکہ رات کا بہت وقت ہے, شب بیداری بھی ہے, ماتمی بھی کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. لیکن میں مطالب پورے پیش کرنا چاہتا ہوں, گفتگو جامع کرنا چاہتا ہوں تاکہ اگلی نشست تک بھی, رہتی ملاقات تک بھی آپ کے مقدر میں جو ہے وہ تو اللہ دے گا, لیکن میرے مقدر میں وہ دعائیں آئیں گی جو آپ دیں گے. تو آپ لعنت بھیج کے نکالا جاتا ہے. لعنت کا مطلب ہے گیٹ آؤٹ, درود کا مطلب ہے موسٹ ویلکم. ٹھیک ہے, تو اب اللہ بھی بھیج رہا ہے لعنت, ملائکہ بھی بھیج رہے ہیں, والناس اجمعین, اور درود بھی پڑھ رہے ہیں. پھر یہ ایک علیحدہ سے ڈیبیٹ ہے کہ اللہ کا درود کیسا ہے, ملائکہ کا کیسا ہے, والناس اجمعین اور لوگوں کا کیسا ہے, اور وہ یقیناً میں آپ کو کسی اشرے میں سنا چکا ہوں. توجہ رکھیے گا, بس آگے پڑھو.
اللہ کیا کر رہا ہے؟ لعنت بھیج رہا ہے. ملائکہ کیا کر رہے ہیں؟ لعنت بھیج رہے ہیں. ناس کیا کر رہے ہیں؟ لعنت بھیج رہے ہیں. مولانا نہیں کہہ رہے، قرآن کہہ رہا ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ درود بھیج رہا ہے. ملائکہ کیا کر رہے ہیں؟ درود بھیج رہے ہیں. والناس اجمعین کیا کر رہے ہیں؟ درود بھیج رہے ہیں. تو اب زمانہ لعنت کا منکر کیوں ہوا؟ ہاں زمانہ لعنت کا. اچھا فاتحہ پڑھنے لگو تو کہتے ہیں نہیں پہنچتی، وہی پلٹ کے کہتے ہیں لعنت پہنچ جاتی ہے. ٹھیک ہے، زمانہ لعنت کا منکر کیوں ہوا جبکہ لعنت تو حکم قرآنی ہے؟ ان الذین کفروا والذین ماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. کتنی تعداد علی اور مسجد مجھے دے گا تو میں راضی جاؤں گا، اس کا اندازہ آپ نہیں کر سکتے. لیکن جتنی دے گی میں راضی رہوں گا. اللہ ملائکہ ناس اس پر لعنت کرتے ہیں جو کافر تھا اور کافر بنا. اللہ ملائکہ بندے درود پڑھتے ہیں آل محمد پہ. زمانہ لعنت کا منکر اس لیے ہوا کہ جتنے لعنت والے تھے وہ درود والے بنا دیے. جب انہیں درود میں ڈالا لعنت والا بچا ہی کوئی نہیں. جب لعنت والا بچا ہی نہیں تو پھر سارے درود والے ہو گئے. اور آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز وائرل ہیں کہ جو حسین کے مقابلے میں آیا وہ بھی درود والا بن رہا ہے. چلو اچھا ہوا، ہم تمہارے باقی درود والے بھی دیکھیں گے. ہاں اسی لیے کہا نا کچھ اب بھی کہتے ہیں حضرت یزید رضی اللہ، کچھ اب بھی کہتے ہیں حضرت یزید رضی اللہ. لعنت آپ نے بھیجی، سرور مجھے آیا، ذرا بلند بھیجیے گا. کچھ اب بھی کہتے ہیں حضرت یزید رضی اللہ. بہت سے تاریخ حقائق ہے، تو ابھی سے نہ چوک، تیرے دماغ نہیں خون میں خرابی ہے. تو اپنے باپ کا شجرا پر رکھ، علی پہ نہ بھول. تو یہ لعنت حکم قرآنی کس پہ؟ کافر پہ. اب کافر کیسے ہوتا ہے؟ مسلمات دین کا انکار کفر تک لے جاتا ہے. دربار یزید تھا اور اس نے کہا لا خبر جاء ولا وحی النزل. آنکھوں پہ ضبط رکھیے گا، نہ کوئی خبر آئی نہ کوئی وحی آئی. لعبت بنو ہاشم بالملک، علیاذ باللہ بنو ہاشم نے ڈھونگ رچا رکھا ہے. مولا سجاد نے کیا کہا؟ آنکھوں پہ ضبط، بس نتیجہ دینے کے قریب. مولا سجاد نے کیا کہا؟ مجھے لکڑیوں کے ڈھیر پہ جانے دے حتی اسعد هذه الآباد. اب حکم قرآنی کو سجاد نے زندہ رکھنا تھا. مقدمات سارے سمیٹیے گا. اور تاریخ میں دو ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے ممبر کو ممبر نہیں لکڑیوں کا ڈھیر کہا ہے. تاریخ اٹھا کے دیکھیے گا، دو ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے ممبر کو ممبر نہیں لکڑیوں کا ڈھیر کہا ہے. ایک سجاد نے دربار یزید نے کہا هذه الآباد، یہ ممبر نہیں لکڑیوں کا ڈھیر ہے. کہ جب علی بادشاہ کو علی کا حق ملا، واقعہ آپ نے سن رکھا ہے، علی ممبر کے اس زینے پہ آئے جہاں نبی بیٹھا کرتے تھے. مجمع پھٹی پھٹی آنکھوں سے علی کو دیکھ رہا تھا. کھڑے ہو کے ایک بندے نے کہا یا علی یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ وہاں بیٹھ گئے جہاں نبی بیٹھا کرتے تھے. کہا یہ تو لکڑیوں کا بستہ ہے، میں تو وہ ہوں جس کے قدم دوش مصطفیٰ پہ پڑے. میں تو وہ ہوں جس کے قدم دوش مصطفیٰ پہ پڑے تھے. کب؟ جب بتوں کو گرانا تھا. کون تھا جس نے گرایا؟ علی. بڑے بڑے آگے بڑے تھے، یا رسول اللہ میں گرا دوں. علی نے، نبی نے کہا پیچھے ہٹو. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے گرانا تھا جس نے کبھی پوجا نہ ہو. اگر وہ آگے بڑھ کے گرا دے نا، عجب نہیں خود بول پڑتے. شرم نہیں آتی؟ کل تک پوجتا تھا، آج گرانا.
مولا نے کہا ممبر نہیں ہے، لکڑیوں کا ڈھیر ہے۔ اب قرآنی مزاج کو مولا سجاد نے زندہ کرنا تھا، مثلی لا یبایو مثلا کو زندہ کرنا تھا۔ جملہ رک کے کہہ رہا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ، اور میں ضامن ہوں جملے کا۔ حسین نے کہا مثلی لا یبایو مثلا، 7 بنو ہاشم دربار کے باہر ہیں، تلواریں لیے باہر ہیں، سامنے یزید نہیں ہے، ولید ہے۔ ولید ہو یا یزید، وزن بھی ایک ہے، عمل بھی ایک ہے، ٹھیک ہے، دونوں ہی حقدار لعنت ہے۔ لیکن جو مولا سجاد دربار میں گئے ہیں، 7 مولا باقر کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ آنکھوں پہ ضبط رکھیے گا، یعنی اس سے مشکل مرحلہ ہے۔ یہاں تو مروان و ولید تھے، وہاں تو دربار کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، تو مثلی لا یبایو مثلا کو زندہ رکھنا تھا یا نہیں رکھنا تھا؟ کیسے رکھا سجاد نے زندہ؟ جب ممبر پہ آئے اور ممبر پہ آ کے پہلا جملہ کا وَيْلُكَ أَيُّهَا الْخَاطِبُ، تجھ پہ اللہ کی لعنت ہو۔ وہ کرائے کا خریدا ہوا خطیب تھا، اور علی اور علی کی اولاد کے خلاف بول رہا تھا۔ نتیجہ سنبھالنا، مولا نے کہا تجھ پہ لعنت ہو۔ ڈر مجھے نہیں لگتا جو علی کی ولایت میں سیدھے پہ لگنی یا لگ جائے۔ مولا نے کہا تجھ پہ لعنت ہو، شام کے ممبر سے بولا، اور شام کے ممبر پہ یہ بنیاد جس نے رکھی تھی اس کا تمہیں بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے۔ مولا نے کہا تجھ پہ لعنت ہو، یعنی فیصلہ کر دیا، آج تو بولا ہے تو بھی لعنت اللہ ہے، جس نے اس ممبر پہ ہمارے خلاف بولنے کی بنیاد رکھی، وہ بھی لعنت اللہ۔ مل کے علیہ الصلوۃ والسلام۔ بس صحیح ہے، صحیح ہے، میں مسائل پہ جا رہا ہوں بس۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، جنہوں نے کفر کیا اور مر گئے اس حالت میں کہ وہ کافر تھے، لعنت اللہ علیہ، ان پہ اللہ کی بھی لعنت ہے، والملائکۃ، ملائکہ کی بھی لعنت ہے، والناس اجمعین، سارے بندوں کی لعنت ہے۔ یزید سے بڑا کافر کون تھا؟ جو کہہ رہا ہے کہ کوئی خبر نہیں آئی، کوئی وحی نہیں آئی، کوئی نبی نہیں آیا، تو کیا خیال ہے وہ کافر بنا یا نہیں بنا؟ اور جب وہ کافر بنا تو اس پہ لعنت بھیجنا کل بھی سنت پروردگار تھی، آج بھی سنت پروردگار۔ یزید تیری جد میں لعنت۔ ہاں جی ہاں، بائی برتھ توجہ ہے آپ کی صلوات پڑھے محمد والے محمد کی طرف۔ یہ شجاعت علی زین العابدین ہے جس نے مثلی لا یبایو مثلا کو زندہ رکھا۔ دربار مدینہ کی نسبت زیادہ مشکل تھا، لیکن ولایت پڑھی بھی، ولایت بچائی بھی۔ ملتی رہی اذانیں، اور کھڑی رہی علی کی بیٹیاں۔ خطیب کا یہ جملہ پڑھ دینا آسان ہے، الشام الشام الشام،
آپ کا برداشت کر لینا آسان ہے، پوچھو سجاد سے جو ساری زندگی صرف کہتا نہیں رہا، جب بھی کہتا تھا نا الشام، شام آنکھوں کے سامنے آتی تھی۔ اجرکم علی اللہ، یہی حق ہے گریہ افزاری کا۔ کتنی مشکل تھی شام، اس کا فیصلہ وہ روایت کرے گی۔ جب علی اکبر میدان کی طرف جانے لگے نا، سجاد مولا سے ایک ملاقات ہے، بھائی بھائی سے مل رہا ہے، دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کے گلے میں بازو ڈالے ہوئے تھے، روتے جاتے تھے، جو چھڑواتا تھا چھوڑتے نہیں تھے۔ تاریخ کہتی ہے اچانک سجاد نے علی اکبر کے کان میں کوئی بات کہی، علی اکبر نے سجاد کو چھوڑ دیا۔ روایت کی درایت کرنے والے سمجھ گئے بات کیا تھی۔ سجاد نے کہا اکبر اکبر تو جوان ہے، سجاد بوڑھا ہو گیا، سجاد کو بیماری کھائے جا رہی ہے، اکبر باہر تیروں کا بازار گرم ہے، اکبر باہر تلواروں کا بازار گرم ہے، آ تبادلہ کر لیتے ہیں، اکبر میں کربلا میں مارا جاتا ہوں، اکبر تو شام چلا جا۔ شام کا نام آیا، علی اکبر نے چھڑوایا نا سجاد۔ ارے تیروں کے زخم آسان ہیں، تلواروں کے زخم آسان ہیں، برچھیوں کا وار آسان ہے، ننگے سر علی کی بیٹیوں کے ساتھ کبھی اس بازار، اجرکم علی اللہ، کبھی اس بازار، کبھی شرابی کا دربار۔ سجاد یہ بڑی مشکل ہے، ہاں عزادارو بڑی مشکل تھی شام۔ رو رو کے کہتا تھا الشام الشام الشام، آ گئی شام عزادارو۔ سجاد کو اتنا رلایا شام نے کہ اگر سجاد کسی قصاب کو دیکھتے تو اس سے پوچھتے تھے ذبح کی شرائط سے آشنا ہے؟ وہ کہتا تھا جی مولا آشنا ہوں۔ کہتے تھے کیا ہے؟ کہتا تھا جانور کو پانی پلاؤ۔ ایک مرتبہ کربلا کا رخ کرتے تھے، ہائے میرا بابا پیاسا مارا گیا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ جانتے ہیں میرے مزاج سے مصائب کے، میں اسی انداز میں رک رک کے پڑھتا ہوں۔ حاضرارو، اگر کسی عورت کے پاس بچے کو دیکھتے سجاد رو پڑتے، سجاد کو علی اصغر یاد آتا۔ آپ روزے دار ہیں نا ماشاءاللہ، جب روزہ رکھتے ہیں بوقت افطار، جب کھانا سامنے آتا ہے، افطاری سامنے آتی ہے، ایک خوشی ہوتی ہے نا، آؤ میں تمہیں ایسا روزے دار دکھاؤں جو دن کو روزہ رکھتا تھا، جب خوراک سامنے آتی تھی روتا جاتا تھا، روتا جاتا تھا۔ سجاد کے آنسوؤں سے سجاد کی افطاری تر ہو جاتی تھی، دسترخوان تر ہو جاتا تھا۔ پھر کربلا کا رخ کرتے تھے، ہائے میرا بابا جسے بھوکا مارا گیا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اللہ سلامت رکھے ماتمی عزاداروں کو، ہر ماتمی کی خیر ہو، اللہ تمہارا اہتمام پورا کرے۔ بس وقت مضیق ہے، میں قریب آ رہا ہوں منزل کے۔ عزاداروں اب جواب تمہاری ہائے دے گی۔ علی اکبر کہاں مارے گئے؟ کربلا میں۔ علی اصغر کہاں مارے گئے؟ کربلا میں۔ بھائی مائک کی تھوڑی آواز کھولنا تاکہ میں جی بھر کے سناؤں۔ علی اکبر کربلا میں مارے گئے، علی اصغر کربلا میں مارے گئے۔ کرو سوال سجاد کہاں مارا گیا؟ آپ کی روتی آنکھیں، آپ کا گریہ جواب دے رہے ہیں سجاد مدینے میں مارا گیا۔ میں کہوں گا صرف مدینے میں نہیں مارا گیا، کرتے آنا ماتم کی تیاری، شام کے بازار کے ہر چوک پہ سجاد مارا گیا، شام کی ہر گلی میں سجاد کو مارا گیا۔ سجاد نے بھوکی پر شرابی کے دربار دیکھا، سجاد مر گیا، شرابی کے
रकम अलज़हरा, अल्लाह पुरसा कबूल करे। करते आना तैयारी। शाम के बाजार के हर चौक पे सज्जाद को मारा गया। लफ्ज बदल दूं, सज्जाद सिर्फ मदीने में दफन नहीं है, सज्जाद शाम के दरबार में दफन है, सज्जाद कूफा के बाजार में दफन है। अब जवाब तुम्हारी हाय देगी, ले लो साथ इत्मीनान से, आराम से। जिसने शाम देखी थी, अल्लाह बीवी पुरसा कबूल करे, जिसने फूफी को शराबी के साथ बोलते देखा था, जिसने सकीना को कमीजी में तलब होते देखा था, जिसने बाबा का लाशा बेगौर कफन देखा था, जिसने अकबर का लाशा देखा था, उसे जहर देने की जरूरत क्या थी? आज रखो अल्लाह, अल्लाह पुरसा कबूल करे। अरे उसे जहर देने की जरूरत क्या थी? कुछ अरसा और जीता, शाम शाम कह के मर जाता, लेकिन अज़ादारो सज्जाद को जहर मिल गई। अब जो जहर मौला सज्जाद को मिली, जिसका जिगर पहले से टुकड़ाए शुदा था, उसके जिगर पे जहर ने असर करना शुरू किया। लेकिन एक गुर्बत के बावजूद भी पांचवें मौला पास है। अल्लाह जाने कौन कौन सा वक्त सज्जाद को याद आया होगा, आज मुझे जहर मिली, मेरा बेटा पास है, लेकिन करबला का मैदान शिवर होटैल पे खंजर चला रहा था, सज्जाद पास था। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अल्लाह पुरसा कबूल करे। अब अगर तैयारी है ताबूत लाने की, तो बस मैंने एक मंजिल और बढ़ानी है, अब जगह न छोड़ना। अज़ादारो जहर सज्जाद को मिल गई। लफ्ज बदल के कहूंगा और कितना गिरिया हो मुझे नहीं पता। मरा हुआ सज्जाद फिर मर गया। हाँ बुलंद करो ना आवाज़ को, शर्माना कैसा है। मरा हुआ सज्जाद फिर मर गया। बाकिर ने दफन भी किया, गुस्ल भी दिया, जनाजा भी पढ़ाया गया। लेकिन जब गुस्ल दे रहे थे, बाकिर ने देखा सज्जाद मौला की पुश्त पे निशान है। ये निशान तो खुराक के थे, जो यतीमों तक, मस्कीनों तक पहुंचाते थे। लेकिन गर्दन में भी एक निशान था, जो शाम के बाजार में पहनाया गया। अजरकुम अल्लाह, उस दौर का निशान आज भी बाकी था। अज़ादारो कब्र सज्जाद की बनाई गई। आज ताबूत उठा रहे हो ना, कितने उठाने वाले हैं। अज़ादारो कब्र सज्जाद की बनाई गई। आखिरी जुमले तारीख कहती है, जब दफन किया गया, मौला की एक नाका थी जो कब्र पे आई, अपनी टकरे मारना शुरू की और मर गई। वजह क्या थी? कई हज सज्जाद ने उस पे किए, कभी उसे ताजियाना नहीं मारा, कभी उसे ताजियाना नहीं मारा। अब एक नफसियाती जुमला पहले सुनो, जो बहनों के भाई बैठे हुए हो, अल्लाह ना करे घर में आप काम कर रहे हो और दौराने काम आपके हाथ से खून निकलने लगे ना, बहन को और कुछ ना मिले, घर में सारे महरम होंगे, अपने दुपट्टे का पल्लू उठाड़ेगी, भाई के लहू पे बांधेगी। अब शर्म लगना सीना मातरी का प्यारा रहो। अदादारों बहने भाई का लहू नहीं देख सकती। शाम के बाजारों में जिस सज्जाद ने कभी नाका को ताजियाना न मारा, उसे इतने ताजियाने मारे गए। अरे सकीना, भाई का लहू कैसे साफ करे? मकना नहीं था, हाथों में रखा, मातम सज्जाद।
حمص کا ایک مسئلہ پوچھنا تھا, نمبر دے سکتے ہیں؟ نہیں قاسم بھائی سے لے لیجیے گا, قاسم شیخ قاسم کے پاس ہے. تو